میں آج حاضر ہوں، ایک سیریز سٹارٹ کی ہے میں نے پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں، خصوصاً پنجاب کے جتنے ڈسٹرکس ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے 2022 میں اور 2018 میں ان حلقوں میں کیا کیا ہوا، تو آج میں اس سلسلے کی پہلی جو میری ایپیسوڈ ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جو پاکستان میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اس کی اگر میں ایک چیز اور بتاؤں، جو فٹ بال سب سے زیادہ اہم ہے اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ جو 2010 کا ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا برازیل کے اندر، جو اس ورلڈ کپ میں فٹ بال یوز ہوئی تھی جس کو بروز کا کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں سیالکوٹ میں بنی تھی۔ پھر آج جو 2022 میں جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے قطر میں فٹ بال کا، جو نومبر میں سٹارٹ ہوگا، تو وہ بھی یہاں سے ہی فٹ بال آفیشلی جو فٹ بال یوز ہوگی وہ سیالکوٹ میڈ ہی ہوگی۔ سیالکوٹ کی اگر ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں تو یہاں پر قومی اسمبلی کے 5 حلقے ہیں، NA 72, 73, 74, 75 and 76۔ اب اگر میں فرداً ایک آپ کو حلقے کی تھوڑا سچویشن بتا دوں، جو NA 72 ہے، یہ حلقہ یہاں پر ارمغان سبحانی صاحب آج کل MNA ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر یہ سبحانی خاندان کافی عرصے سے یہاں پر جیتتا آیا ہے۔ وہ MP بھی یہاں سے بنتے ہیں، اس کے بھائی، یہ خود یہاں سے دوسری دفعہ یہاں سے MNA بھی منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑے تگڑے خاندان ہے یہاں پر سیاست کے حوالے سے اس حلقے کے اوپر۔ تو اس کی جو مخالفت میں جو 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں PTI کی طرف سے فردوس عاشق عوام صاحبہ تھی، گو کہ ان کا فرق زیادہ نہیں تھا، کیونکہ بہرحال 1,13,000 ووٹ لیے تھے جو ارمغان سبحانی صاحب ہیں، 95,000 فردوس عاشق عوام صاحبہ نے بھی ووٹ لیے تھے۔ لیکن اس حلقے میں پچھلے 4 سال میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وفاق کے اندر بھی، سو جو فنڈز ہیں وہ فردوس عاشق عوام صاحبہ اور تحریک انصاف نے وہاں پر استعمال کیے ہیں۔ سو وہ جو مسلم لیگ نون کچھ ووٹرز کو اس وجہ سے الیکشن کے دن مائل کرتی تھی کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں آپ کے کام کیے، اس لیے ہمیں ووٹ دیا جائے، تو اس دفعہ جو 4 سال کا عرصہ تھا وہ سبحانی خاندان کو نہیں ملا، بلکہ ان کے مخالف جو PTI کے امیدوار ہوں گے ان کے حق میں آیا ہے۔ اب اس حوالے سے عثمان بزار صاحب نے بہت زیادہ فنڈز دیے ہیں۔ پھر جو عثمان ڈار ہے یہاں سیالکوٹ سے، جو PTI کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے، انہوں نے عثمان بزار ہیں وہاں پر انہوں نے 1-2 کالجز بھی دیے ہیں، پھر اس بعد یونیورسٹی کے فنڈ بھی دیے ہیں، اس حلقے کے اندر روڈز بھی بنائے ہیں۔ بہرحال اس میں کیونکہ یہ فردوس عاشق عوام صاحبہ پہلے 2 سال کے عرصے میں پنجاب میں رہی ہیں عثمان بزار کے ساتھ ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور کے اوپر، تو اس حوالے سے یہاں پر ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو ابھی سبحانی خاندان کے ایک جو فیملی ممبر جن کی ڈیتھ ہوئی، جو MPA تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد یہاں پر MPA کا الیکشن ہوا، تو MPA کے الیکشن میں بریار خاندان نے پہلی دفعہ PTI کا ٹکٹ لیا، اور جو بیسیکلی ویسے مسلم کاف کے ساتھ وہ ان کا ایک الحاق ہے، وہ ان کے ساتھ سیاست کرتے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، لیکن انہوں نے ٹکٹ ایک نوجوان لڑکے ہیں ان کو دیا۔ وہ بہت اہم تھا، اس جو NA 72 کا جو حلقہ ہے وہ سیٹ بڑی اہم تھی، کیونکہ سبحانی خاندان وہاں پر بلاغیر شرکت وہاں پر حکمرانی کرتا رہا ہے۔ لیکن اس حلقے میں جب ضمنی الیکشن ہوا تو PTI نے ان کو شکست دی، وہ بریار خاندان، گو کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ بھی انوالو تھی، سیالکوٹ کی پوری جو PTI کی ٹیم تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ بہرحال ایک اچھا انہوں نے کمپین بھی کی تھی۔ پھر وہ جو خود خاندان ہے وہ بزنس مین ہیں، تگڑے ہیں پیسے کے حوالے سے بھی، تو وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب جو یہ حلقہ ہے یہاں سے اس دفعہ جو MNA کے امیدوار مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ شاید فردوس عاشق عوام صاحبہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کو سینٹر میں یا صوبے میں کسی اور سیٹ کے اوپر ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر سعید احمد بھلی جو ہے نا، وہ شاید MNA کے اس دفعہ امیدوار ہوں گے۔ یہ سعید احمد بھلی جو ہے نا، ان کے بھائی جو بڑے بھائی ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور وہ تحریک انصاف
کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ یہ خود سعید احمد بھلی جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے جو ان لوگوں میں سے نوجوانوں میں شامل ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق عمران خان صاحب سے ہے۔ تو سعید احمد بھلی کو بہرحال ٹکٹ لینے کے لیے کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی، تو اگر وہ ان کو چاہیے ہوگا اور خان صاحب ان کو دے بھی دیں گے، وہ ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ سعید احمد بھلی کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور یہاں پر ہے، وہ ہندلی لڑکا ہے جس کو اس جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں بٹھا کر اس کو پھر صوبے میں ایک وزارت بھی دے دی گئی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے اس کو ظاہر ایم پی اے کا ٹکٹ پچھلی بار نہیں ملا تھا، سعید احمد بھلی کو ملا تھا۔ تو سعید احمد بھلی اگر ایم این اے کا الیکشن اس سیٹ پہ لڑتے ہیں تو جس سیٹ سے ایم پی اے کا الیکشن سعید احمد بھلی لڑے تھے تو وہاں سے ہندلی کو وہ ٹکٹ مل جائے گا۔ اور دوسری جو اس کی ونگ بن رہی ہے، یہی جو بریار فیملی ہے، اس کا جو لڑکا ہے جو ابھی جیتا ہے۔ تو ان کا یہ ایک جو گروپ ہے نا، یہ بہت مضبوط لگ رہا ہے۔ سبحانی خاندان کو بہرحال مسئلہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا، خود مسلم لیگ نون کے لیے بڑا شاکنگ تھا، خواجہ آصف صاحب کے لیے جو اس پوری سیالکوٹ کی سیاست کو ایڈ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ NS-72 کے اندر جو ایک 18 سے 20 جو ہزار کا جو فرق تھا، وہ ان عرصے کے اندر پی ٹی آئی نے ایک تو اس کو کور بھی کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خاندان کے اندر جب آپ کا ایک بندہ ہار جائے تو بہرحال آپ کو ایک ڈیمیج ہوتا ہے، پھر آپ کو لوگوں کے اوپر اعتبار تھوڑا کم ہو جاتا ہے، بھی کس نے نہیں دیا ووٹ دیا، کس نے دیا ہوگا۔ پھر پچھلے 4 سال میں جتنے کام ہوئے ہیں لوگوں کے پرسنل، باقی گلی محلے کے، وہ ظاہر ہے ان لوگوں نے، یہ نون لیگ کی حکومت کیونکہ نہیں تھی، وہ اس وجہ سے شاید مسئلہ ہوگا۔ تو NA جو 72 ہے 72، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ سعید احمد بھلی اگر وہ امیدوار ہوئے، جس کا چانس بہت زیادہ ہے، اور سبحانی خاندان کے بیچ میں۔ سیالکوٹ کا ایک اور حلقہ ہے جو پورے پاکستان کی سیاست میں سب سے اہمیت اختیار کر چکا ہے پچھلے 2 الیکشن میں، وہ ہے NS-73۔ یہ خواجہ آصف جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، وزیر دفاع ہیں، پہلے بھی رہ چکے ہیں، 5ویں 6ٹھی دفعہ ان کی وزارت ان کو ملی ہے۔ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر محمود صاحب، وہ یہاں پر ایم این اے کا الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو عثمان ڈار کی انٹری ہوئی ہے 2013 میں، عثمان ڈار نے بڑی اچھی فائٹ کی تھی 13 کے الیکشن کے اندر۔ وہ 4 حلقوں میں سے ایک یہ حلقہ بھی شامل تھا جس پہ پی ٹی آئی عمران خان کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور 4 حلقوں کو کھولا جائے۔ بہرحال 18 کے الیکشن کے اندر یہ ہوا کہ 1,16,000 ووٹ خواجہ آصف صاحب کو ملے تھے اور 1,15,000 ووٹ ملے تھے عثمان ڈار کو۔ تقریباً 900 سے 1100 ووٹوں کے بیچ کا یہ فرق تھا جو اب بھی برقرار ہے۔ جو عثمان ڈار ہیں، ان کو وفاق میں وزارت ملی تھی جو نوجوانوں کے لیے جو قرض دیتے تھے، سو اس نے ان کو اپنے علاقے کے اندر کے نوجوانوں کو بہت خوب وہ فنڈ بھی دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیگلی یا انلیگلی، اس بات کو چھوڑ کے باقی یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر فنڈ بھی بہت سارے لگے ہیں، کیونکہ وہ مین پی ٹی آئی کے وہ ہیں رہنما ہے، اس لیے ان کی وفاق میں بھی اور صوبے میں بات مانی گئی، تو انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ آصف جو کہ تھڑے کی سیاست کے بڑے ماہر ہیں اور الیکشن ہمیشہ سے جیتے آئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ ٹائم آ گیا ہے، یا تو خواجہ صاحب شاید مجھے یہ لگ رہا ہے الیکشن یہ نہ لڑیں خود، ہو سکتا ہے ان کی بیٹی الیکشن لڑے۔ تو اس کے علاوہ خواجہ آصف کی جو پولیٹکس ہے وہ کیونکہ وفاق میں زیادہ ہوتے ہیں، صوبے کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ اب کیونکہ ان کے پاس نہ فنڈ ہیں اتنے، نہ کوئی مسئلہ، وہ کوئی بندے ہیں ان کے پاس چلانے کے لیے، نہ کوئی صوبائی ابھی تک وزارتیں بنی ہیں، تو اس لیے سیالکوٹ کے اندر اس طرح سے جو لوکل لیول کا جو فنڈ ہے وہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا، جس کی مسلم لیگ نون کو شدید ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم ایک دفعہ پھر واپس آ گئے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے یہ وہ حلقہ ہے جو تیسرا الیکشن بھی یہاں پر بہت سخت ہونے جا رہا ہے خواجہ آصف اور ظاہر ہے عثمان ڈار کے بیچ میں۔ ڈار برادران کی بڑی محنت ہے، وہ لانگ مارچ ہو، وہ جو کوئی بھی اسٹرگل ہو اس میں وہ بڑے پیش رہے ہیں، وہ میڈیا کے اوپر خواجہ آصف کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حلقہ بہت سخت ہوگا 2022-23 کی الیکشن میں جب بھی یہ الیکشن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہے NS-74۔ یہ حلقہ جو زاہد حامد سابق وفاقی وزیر قانون رہے ہیں،
اس کے بیٹے علی زہد نے یہ حلقہ جو MNA کا الیکشن ہے جیتا ہے. یہ حلقہ بھی بہت کم مارجن سے نون لیگ جیتنے میں کامیاب رہی، کیونکہ یہاں پر جو پارٹی کے پرانے بندے ہیں جو بعد میں PTI میں شامل ہو گئے تھے، چودھری غلام عباس صاحب. چودھری غلام عباس نے تقریباً 93,000 ووٹ لیے، اور اس کے مقابلے میں جو علی زہد صاحب تھے وہ 98,000 ووٹ لیے. تو وہ 4-5 ہزار کا جو ووٹ ہے وہ بہرحال اس دفعہ جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کے پسرو روڈ کو انہوں نے بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 اور روڈ بنائے ہیں اور مختلف کام کیے ہیں، پرسنل کام کیے ہیں لوگوں کے. تو یہ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 4-5 جو 1000 کا جو گیپ ہے یہ بہرحال ان کاموں کی وجہ سے فل ہو چکا ہوگا. اب وہ بھی تقریباً برابر آ چکے ہیں. اس کے اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں NA-75 یہ وہ حلقہ ہے ڈسکا کا، جہاں پر پہلے بھی بڑی لڑائی ہوئی ہے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے، ضمنی الیکشن میں، جہاں پر نوشین حامد صاحبہ 12 جیتنے میں کامیاب رہی ہیں. اسجد ملی جو ہے نا وہاں پر PTI کے امیدوار تھے. اسجد ملی آج کل پاکستان تحریک ضلع سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. یہاں پر ایک اور لڑکے ہیں عثمان عابد، محمد عثمان صاحب، وہ ایک گدی نشین ہے. ان کے والد صاحب، ان کے دادا یہاں پر پیری مریدی کا ان کا کام ہے بڑا، ان کے مریدین کافی سارے موجود ہیں اس حلقے کے اندر. وہ جو 2018 کے الیکشن ہوا تھا وہ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے تھے، اور انہوں نے PTI کے امیدوار سے زیادہ ووٹ دیے تھے. اس کے بعد وہ عثمان بزار کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. وہ جب یہ ضمنی الیکشن ہوا تو وہ انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، وہ بیٹھ گئے تھے اسجد ملی کے حق میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی کہ قومی اسمبلی میں وہ عثمان کو سیٹ دی جائے گی اور اسجد ملی کو ضمنی الیکشن میں. اگر ایسے ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ عابد جو ہے نا وہ زیادہ بہتر امیدوار ہے نوشین احمد کے مقابلے میں، کیونکہ عابد نے باہر الیکشن لڑنا ہی ہے. ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے وہاں پر مریدین ہوتے ہیں، ان کا اپنا دباؤ ہوتا ہے، وہ الیکشن ضرور لڑیں گے. لیکن ہاں اگر ان کو PTI ٹکٹ دے دیے تو اسجد ملی ہو سکتا ہے PTI کی طرف سے شاید کسی MPA کی سیٹ کے اوپر وہ وہاں پر جا کے الیکشن لڑے. تو اس سیٹ کے یہ جو سیٹ ہے یہ سب سے اہم اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر PTI کی ٹکٹ کا بڑا جھگڑا رہے گا، جو پہلے بھی رہا ہے اب بھی رہے گا. اب دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ہیں وہ خود اسجد ملی، وہ خود اس کے شفقت محمود صاحب کے بڑے قریب ہیں. پھر PTI کے جو چیئرمین ہیں عمران خان اس کے سے بھی بڑے قریب ہیں اسجد ملی. بارہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹکٹ ان کو ملتا ہے اور عابد بھی ان کو عثمان جو ہے وہ بھی اگر ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا اس سیٹ کے اوپر. جو آخری حلقہ ہے NA-76 یہ وہ اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہے حلقہ جہاں پر PTI بہت زیادہ مارجن سے ہاری اور نون لیگ بڑی آسانی سے جیتنے میں کامیاب رہی ہے. رانا شمیم یہاں سے MNA منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں میجر اسلم گھمن جو گھمن خاندان ہے یہ، اور اس کے بھائی عظیم نوری گھمن جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں آج کل اس کے PTI سیالکوٹ کے. تو جو اسلم گھمن ہے اس کے بھی تقریباً 93-94,000 ووٹ تھے، لیکن اس کے مقابلے میں جو رانا شمیم صاحب تھے ان کے ووٹوں کی تعداد تقریباً 33 سے 34,000 تھی. سو یہ تقریباً 45-46 ہزار ووٹوں کا جو فرق تھا، یہ کافی زیادہ گیپ ہے ہم جب دوسرے حلقوں کے تناسب سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اب بھی رانا شمیم بڑی تگڑی پوزیشن میں ہیں، وہ وہاں حلقے میں رہے بھی ہیں. پھر یہ جو گھمن خاندان ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اپنی ایسی سیاست کرتے ہیں، بس اس سے باہر نہیں جاتے. انہوں نے باہر کوئی جتنے ان کے پاس ووٹ پہلے سے تھے یہ ان کو ہی بس زیادہ مضبوط کرتے جاتے ہیں، باقی اور لوگ ان کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں. پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی نہیں رہے کافی عرصے سے، اس لیے لوگ ظاہر جب آپ کے تھڑے پہ آتے ہیں کام کرانے کے لیے، جب آپ کی نہ سنی جائے تو پھر لوگ بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ بہرحال انہوں نے کام بھی کیے ہیں، گورنمنٹ بھی تھی ان کی. یہ کچھ زیادہ ان کے کام نہیں ہوئے، زیادہ قریب بھی نہیں رہے عثمان بزار کے. تو عمران خان صاحب سے بڑی دور سے بس دعا سلام ہائے ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ حلقہ بہرحال PTI کے حوالے سے بڑا کمزور ہے. اگر ہم اوورآل سیالکوٹ کی بات کریں تو سیالکوٹ کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک تگڑی جماعت ہمیشہ سے رہی ہے، اب بھی وہ تگڑی جماعت ہے. اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے جو کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آخر میں، کیونکہ لوگ پھر کسی اور کے ساتھ الحاق کر جاتے ہیں.
یہاں پر پانچوں کی پانچوں سیٹ کے اوپر ان کو پتہ ہے انہوں نے کس کو سیدنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے وہی خاندان اور وہی کینڈیڈیٹس ہی آ رہے ہیں۔ پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ حلقے کے اوپر تقریباً 3 حلقوں کے اوپر تو ان کے سے آلموسٹ کنفرم ہی ہیں جو لوگ الیکشن لڑیں گے۔ چودھری غلام عباس سے 74 سے، پھر عثمان ڈار 73 سے، 76 سے یہی اسلم گھمن صاحب۔ لیکن یہ جو 2 حلقے ہیں ان میں ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سعید بھلی الیکشن لڑتے ہیں NA 72 سے یا عثمان عابد لڑتے ہیں جو 75 والا حلقہ ہے، تو اس میں بڑا پرابلم چل رہا ہے ان کا۔ اگر یہ ان کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ تو پھر یہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے کی توقع ہے، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مئی کے اینڈ کی، جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت سچویشن کیا ہو جاتی ہے، کون سی جماعت کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے جو آخر میں فیصلہ کرتا ہے 5 سے 10% کا جو ووٹ ہوتا ہے، وہ آخر میں دیکھتا ہے کہ ہوا کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس جماعت کا پلہ بھاری ہے، اوورآل پورے ملک کے اندر کس کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہاں پر بڑا میٹر کرے گا۔ اور ایک اور چیز جو میں یہاں پر مینشن کرتا جاؤں، یہاں پر 2 حلقوں کے اوپر جو تحریک لبیک پاکستان کے جو TLP کے امیدوار تھے انہوں نے تقریباً 35,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ خادم رضوی صاحب بڑی اپنی پیک پر تھے اور ان کے پاس ایک ایجنڈا بھی تھا جس وجہ سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اگر اب علامہ خادم رضوی صاحب بھی نہیں ہیں، ان کے بیٹے اتنی زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، پھر ان کے پاس اب کے بار کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے۔ وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب مئی تک الیکشن میں 6-8 مہینے صرف باقی ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو کچھ ووٹ بینک ہے وہ دوبارہ سے ان پارٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اگر ہم بات کریں پیپل پارٹی کا تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوکل لیول کے بندے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ بس ایسی ہے 2, 4, 5, 10 ہزار کی ووٹ لے پاتے ہیں، وہ اتنا کوئی خاطر خواہ ہے جو ان دونوں کے مقابلے میں آ سکے۔ سو آئی ہوپ کہ کوئی الیکشن مطلب خونی نہ ہو، ایک اچھا الیکشن ہو، ایک پولیٹیکلی الیکشن ہو جہاں پر چیزیں بہتر انداز میں چلیں، پولیٹیکلی لوگ ایک دوسرے سے جیتیں، ایک دوسرے سے ہاریں، دھاندلی کا بھی مسئلہ نہ ہو، تب شاید اس حلقے کے اندر، اس پورے ضلع کے اندر ہمیں رزلٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئے جو پچھلے 2 الیکشن میں نظر آئے ہیں۔